نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا عربک گرامر سیریز جاری ہے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے مضاف مضاف الیہ کی تعریفات اور ان کو پہچاننے کی علامات تھی، اور موصوف صفت کی تعریفات اور ان کی اقسام اور ان کو پہچاننے کی علامات بیان کی۔ آج ہم معطوف اور معطوف علیہ کو پہچاننے اور ان کی تعریفات ہیں جو وہ ہم سنیں گے۔ معطوف بالحرف کی تعریف کیا ہے؟ معطوف بالحرف اس تابع کو کہتے ہیں جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہو، یعنی جس حکم کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس سے مقصود تابع اور مطبوع دونوں ہوں، بشرط یہ کہ مفرد کا عطف مفرد پر ہو۔ حروف عطف 10 ہیں: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ اس کی مثال جیسے ضرب زید و عمر۔ اب اس مثال میں جو ضرب زید، یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عاطفہ ہے، اور عمر جو ہے یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ کو مطبوع بھی کہہ سکتے ہیں اور جو معطوف ہے اس کو تابع بھی کہہ سکتے ہیں۔ معطوف اور معطوف علیہ کو معلوم کرنے کا جامع ضابطہ یہ ہے کہ اسم کا عطف اسم پر، فعل کا عطف فعل پر، حرف کا عطف حرف پر، عامل کا عامل پر، معمول کا معمول پر ہوگا۔ جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی معطوف کا ہوگا۔ اسی طرح جملے کا عطف جملے پر ہوگا، جیسے اطیعوا اللہ والرسول۔ اب یہاں پر الرسول کا عطف لفظ اللہ اسم جلالت پر ہوگا، کیونکہ اسم کا عطف اسم پر ہی ہوتا ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ کو پہچاننے کی علامات: پہلی علامت یہ ہے کہ ایک کلام میں دو یا زیادہ فعلوں کے درمیان میں واو آ جائے تو دوسرے فعلوں کا عطف پہلے فعلوں پر ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اب یہاں اخرج کا عطف انزلہ پر ہے اور انزلہ کا عطف جعل پر ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ایک کلام میں کئی ناموں کے درمیان واو آ جائے تو پہلے نام کو معطوف علیہ بنائیں گے اور باقی کو معطوف بنائیں گے، جیسے اس کی مثال وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ تیسری علامت: ایک کلام میں ایک حرف جر مکرر آ جائے، مثلا علی، تو دوسرے جار مجرور کا عطف ہوگا پہلے جار مجرور پر، بشرط یہ کہ معنی بھی ٹھیک ہو، جیسے اس کی مثال ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ دیکھ لیں یہاں پر استجیبوا لام حرف جر ہے نا، تو یہاں پر بھی لام آیا، للہ کے ساتھ بھی اللہ اسم جلالت میں، اور للرسول میں حرف جر مکرر آیا، تو اب ہم نے رسول اور اللہ اسم جلالت کو آپس میں معطوف اور معطوف علیہ بنا دیا۔ اسی طرح والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، شرح میں تعمیل کی مثال ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ایک ہی کلام میں کئی اسم مضاف ہوں ضمیر کی طرف اور ان کے درمیان واو وغیرہ آ جائے تو وہ بھی آپس میں معطوف اور معطوف علیہ بنتے ہیں، جیسے اس کی مثال ہے لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، ہم نے قاعدہ یہ بیان کیا تھا کہ ایک ہی کلام میں کئی اسم مضاف ہوں ضمیر کی طرف۔ اب بقل ہا ضمیر کی طرف، قصہ ہا ضمیر کی طرف، فوم ہا ضمیر کی طرف، عدس ہا ضمیر کی طرف، بصل ہا ضمیر کی طرف یہاں پر مضاف ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے درمیان پھر واو آ جائے، مضاف ہوں کسی ضمیر کی طرف تو واو آ جائے تو ہم ان کو بھی معطوف علیہ معطوف بنائیں گے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ دو اسم الف لام والے ہوں، درمیان میں واو آ جائے تو دوسرے اسم کا عطف ہوگا پہلے اسم پر۔ اگر مفرد کا عطف مفرد پر ہو تو پھر جو عامل معطوف علیہ پر داخل ہوگا وہی عامل معطوف پر بھی داخل ہوگا، جیسے الذین استجابوا للہ والرسول۔
اب اس مثال میں اللہ اسم جلالت اور رسول دونوں پر الف لام ہے، تو دوسرے اسم کا عطف پہلے اسم پر ہوگا۔